mainly our discussion جو ہماری آج ہوگی is about commitment, it's about marriage, it's about love. اور especially آج کل کے زمانے میں I think this topic is very important, especially divorces بہت ہو رہی ہیں, you know, the kids' relationships with their parents is not the same. تو ہمارے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے we have our renowned psychiatrist Dr. راحیل کریم. السلام علیکم. السلام علیکم. We will be talking about the pathway towards commitment. تو مجھے بتائیں what is commitment؟ کمٹمنٹ کی دو ڈیفینیشنز ہیں. ایک تو ڈیفینیشن ہے کمٹمنٹ کی is the act of deciding to marry. So and the other kind of definition refers to having unselfish feelings of love for those who we love, and that we also want to enter into a khas or an exclusive relationship with that person. So what is the difference though, you know, between commitment and marriage? Commitment جو ہے has very little to do with the act of entering into a contract of marriage. Marriage تو ہو سکتی ہے, but it may not necessarily come with a commitment to love and, you know, spend the rest of your life peacefully with the other person. So a person who's choosing to marry is being forced into marriage without any true desire to become close and intimate is making a decision. He's not making a commitment. So commitment and marriage are not synonymous. Sometimes commitment has very little to do with the act of entering into a contract of marriage. تو سمپلی اگر اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ ایک شخص جو میرج کو چوز کر رہا ہے اور از بینگ فورسڈ انٹو دیٹ میرج may not have a true desire to become close and intimate. ہو سکتا ہے اس کے ویوز انٹرسٹ فرق ہوں. تو یہاں پہ وہ جو شخص شادی کرنے جا رہا ہے he is making a decision which may not necessarily carry a commitment with it. Families ہو سکتا ہے اور چیزیں دیکھ رہے ہوں, اس میں کمٹمنٹ, پیار, محبت کا ایلیمنٹ شاید وہ دیکھ نہ رہے ہوں. وہ یہ نہ دیکھ رہے ہوں کہ اس رشتے میں جب ہم یہ طے کر دیں گے اس میں کیا لو, لائلٹی اور لانگ لائف پیکٹ کی چیزیں بھی انکلوڈ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. کیونکہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم پیار, محبت, لائلٹی کے لیے شاید اپنے بچوں کو شادی کے بندھن میں نہیں باندھتے. خاندانوں کا فوکس از آن ڈفرینٹ تھنگس. Unfortunately, some people may want to marry their children in a rich family or in a family of a higher status than them. کئی دفعہ جو وڈیروں کی خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ پولیٹیکل ایشوز کے کو اینگل کو بھی رکھا جاتا ہے. وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کزن کے ساتھ شادی ہو جائے, چاہے وہ سوٹیبل ہے نہیں ہے, تو پراپرٹی کا بٹوارا نہیں ہوگا, زمینیں کٹیں. سو دا فیملی کا ایجنڈا از ٹوٹلی ڈفرینٹ ایز اپوز ٹو وٹ دا کپل میں وانٹ. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کپل کی مینٹل اور فزیکل کمپیٹیبلٹی کیا ہے, دونوں کی تعلیم کیسی ہے, دونوں کا اکنامک اسٹیٹس کیسا ہے, دونوں کا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے. یہ دونوں فرق چیزیں ہیں جو ارینج میرجز ہوتی ہیں یا جو پیار کی میرجز ہوتی ہیں. اینڈ ناٹ ٹو سے کہ ارینج میرج کی آؤٹ کم از اینی ڈفرینٹ ود پیار کا میرج, ایز بیکاز لو کین آلسو فزل آؤٹ. تو کئی دفعہ اگر والدین آپ کے کامن ڈینومینیٹرز دے کے شادی کرتے ہیں, لیکن اگر اس میں وہ شخصیات کا میچ دیکھ لیں, بچوں کا ایجوکیشن کا اسٹیٹس دیکھ لیں, اگر وہ دیکھ لیں کہ ان میں کامن انٹرسٹ کیا ہیں, تو دوز میریجز آر مور لائکلی ٹو ورک دین ناٹ. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرج, ایون ارینج میرج کین ایونچولی ایوالو ان اے ٹرولی کمیٹڈ ریلیشن شپ. سو کمٹمنٹ کین بی اسکیری. ہاں, یہ تو اتنا پلیزنٹ ایموشن نہیں ہے, کیونکہ کمٹمنٹ میں فیوچر انوالوڈ ہے. ہاں, اور فیوچر کو فورسی کرنا انوالوڈ ہے. So in order to commit ourselves to the other, we must have the courage to understand کہ یہ immediately outcome based ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. But you must have the courage, the love, the willingness to struggle, and most importantly, knowing the art of giving and receiving, and engaging in positive risk taking, and being able to work through کہ اگر future uncertain ہوگا تو میرے میں ایسی شخصیت کے ایسے پہلو ہیں جن کو میں
وہ نیگیٹو ایونٹس جو شادی میں یا پیار میں آتے ہیں ان کو میں اوورکم کر سکوں گا. وہ آپ جب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے اندر سیکیور فیل نہیں کرتے اور آپ اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں. سو یو مسٹ نو ہو یو آر, واٹ یو وانٹ ان لائف, where you want to go from there, how much are you willing to struggle, how much are you willing to stretch yourself. رشتوں میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے بندے کو چینج کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گی. تو دوسرا بندہ تو کنٹرول میں نہیں ہے نا آپ کے. جو آپ کے اندر کنٹرول ہے وہ آپ کی ذات ہے. کامنلی دیکھتا ہوں کہ جب دوسرے کو آپ چینج کرنا شروع کرتے ہیں نا بجائے اپنے آپ کو, اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے انسان کو کہ میں اپنے بارے میں بھی کیا چینج کر سکتا ہوں اور کیا نہیں چینج کر سکتا. اس سے آگے جانا کمٹمنٹ اور رومانس جو ہے یہ ٹوٹلی فرق چیزیں ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اور عورت دے ہیو ڈفرنٹ بانڈنگ زونز اینڈ دے ریئیکٹ ڈفرینٹلی وتھ کلوزنس. ٹھیک ہے. اور جیسے آدمی ہمارے معاشرے میں پلتے ہیں بڑھتے ہیں تو وہ عورتوں کی کافی ساری چیزوں کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اگر کوئی لبرل اوپینینیٹڈ ایکسپریسو عورت ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ شاید کچھ ٹھیک نہیں ہے. اور کمٹمنٹ بھی ہے اور رشتوں کے بھی ردمز ہوتے ہیں اور ان کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. کمٹمنٹ کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کمٹمنٹ از فنڈامنٹلی این ایٹیچیوڈ, اور یہ اسٹیٹک نہیں رہتی کمٹمنٹ. ایون 15, 20, 30 سال کی شادیوں میں بھی تو کمٹمنٹ از سم تھنگ دیٹ از فلوئڈ, دیٹ ول کیپ آن چینجنگ اور ایوالونگ. تو سسٹیننگ کمٹمنٹ ایک الائیو سا پروسیس ہے. یہ ساری زندگی کا پروسیس ہے, اور جتنا بھی آپ کا لمبا رشتہ ہے اس میں کمٹمنٹ کا لیول اوپر نیچے ہوگا اور ایوالو بھی ہوگا. تو ایوالو یہ پازیٹیو طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کیسے پروسیس ایوالو ہوگا از تھرو ڈیلنگ ود ڈیلی انکاؤنٹرز ود ون انادر. کمٹمنٹ از انٹینشن. ٹرولی میں کسی اور شخص کے لفظوں میں اس کو بیان کروں, so it is love in action in a good relationship. It's an intention and love in action in a good relationship. Yeah, that describes commitment very well. So commitment میں ہر intentional act of love جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے in that moment. اور وہ معنی اگر بہت ساری معنی اگر اکٹھے ہو جائیں بہت سارے مومنٹس میں, سو یہ سولیڈیفائی کرتا ہے رشتے کو, اور بانڈ جو ہے آپ کا گرو کرتا ہے رشتے کے اندر. تو میں نے کہا کہ یہ فلکچویٹ کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں دیکھنا کہ ایک دفعہ اگر کمٹمنٹ کر لی پیار محبت کی, 10 سال کی شادی بھی ہوگی, یہ پھر بھی فلکچویٹ کرتا ہے. سو اٹ کین چینج ود ٹائم اینڈ ود فردر لائف ایکسپیرینسز ود یور پارٹنر. محبت, how would you describe محبت and love? محبت جو ہے نا, لو از اے کانسٹرکٹ. اچھا. اگر میں آپ کو کانسٹرکٹ بتاؤں نا کہ کانسٹرکٹ کیا چیز ہوتی ہے, اس کی کوئی ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے نہیں ہے. ہاں, تو ہر شخص کی اپنی ڈیفینیشن ہے پیار کی. سو دیٹ از وائی اٹس اے کانسٹرکٹ. اٹ از شیپڈ بائی دیئر اون لائف ایکسپیرینسز. دا ڈیزائر فار لو از اے فنڈامنٹل ہیومن ڈرائیو, موسٹ پاورفل ڈرائیو. نو میٹر ہو وی آر, واٹ وی ڈو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہنسائے, ہمیں کوئی خوش رکھے, ہمیں کوئی سمجھے. ہمارے جو دکھ درد ہیں یا خوف ہیں یا اداسی کے مومنٹ میں ہمارے ان کے ساتھ رہے. اینڈ سم ون ٹو میک اس فیل گڈ اباؤٹ آور سیلوز. ہاں, یہ نہیں کہ کانسٹنٹ کرٹیسزم ہمیں ملتا رہے, ہم اس کو ابزارب کرتے رہیں. پیار کے رشتے کو یا لو کے رشتے کو سمجھنے کے لیے ایک ایکسپلوریشن کرنی پڑتی ہے. ہاں, یو کی ناٹ کمپلیٹ دس ایکسپلوریشن وداؤٹ ایکسپلورنگ دا پروسیس آف لو اٹ سیلف. دیکھیں نا, شروع میں اٹ ہیز اے ٹملچوس آن سیٹ, بٹ نیور دی لیس اٹ ہیز ٹو گو تھرو ویریس اسٹیجز, فرام دا ہائٹنڈ ایکسپیکٹیشنز آف رومانس ٹو دا ڈیپتھ اینڈ سیکورٹی آف اے میچور کمٹمنٹ. کچھ وجوہات ہیں کہ بیسک ریزن ہے وائی موسٹ پیپل فائنڈ لو سو ڈیفیکلٹ ٹو اچیو. آلدو ہماری سب کی سنسیئر وشز ہوتی ہیں اور ریئلسٹک گولز ہوتی ہیں ٹو اسٹارٹ ٹو لو ادرز, but it is also driven by our primitive deep-rooted fantasies and the way we brought up. تو کہہ رہا ہوں کہ unconscious forces important ہیں rather than the conscious ones, which will shape our need to love and to be loved. اور اس میں کئی روڈ بلاکس آئیں گے.
ایز وی موو فرام بینگ alone، یعنی کہ اکیلے پن سے اکٹھا ہونا جس کو سینس آف وننس کہتے ہیں، یہ بھی ایک راستہ ہے، اور اس پاتھ میں آگے جا کے کمٹمنٹ آتی ہے ایونچولی۔ اس میں جو کوئی نیگیٹو باتیں ہیں یا سیلف ڈیفیٹنگ پیٹرنز ہیں جو ہمیں پرانے رشتوں میں ہم نے ایکسپیرئنس کیا، یا کچھ رشتے ہم خود سیبوٹاج کرتے ہیں ان دا پروسیس آف فائنڈنگ لو اور ٹو میک اے میرج اسٹرانگر، it is essential to understand who you are as a person, the fantasies that you have in the search of love. So it brings us to the next important aspect, the quest of love. یعنی کہ 3 بہت powerful unconscious wishes ہوتی ہیں. So what are these wishes? 3 secret wishes as I call them. 3 secret wishes. ایک تو ہے desire for fusion. Fusion کا مطلب ہے کہ 2 زندگیوں کا، 2 شخصیتوں کا، 2 انڈیویجولز کا اکٹھا ہونا، ٹھیک ہے۔ دوسری سٹیج ہے سٹیج آف ویلیڈیشن، یعنی کہ آپ کو اگلے شخص سے افرمیشن ملے، آپ ایکسیپٹڈ فیل کریں، اور ان دونوں چیزوں سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے زندگی میں رومانس کے تھرو یا اکٹھے ہونے کے تھرو، وہ دیٹ از اے سینس آف الائیونس۔ تو میں تو یہاں کہوں گا کہ یہ جو پیار کی کویسٹ ہے، اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ سینسیبلٹی، ہے نا؟ یہ اٹ از سو پاورفل این ایموشن کہ سینسیبلٹی اس میں کئی دفعہ اڑ جاتی ہے۔ وہ اس لیے سینسیبلٹی اڑ جاتی ہے کہ ہماری انکانشیس ایکسپیکٹیشنز ہماری کانشیس ایکسپیکٹیشنز کو اوور ویلم کرتی ہیں، اور یہ جو ہماری انکانشیس ایکسپیکٹیشنز ہیں دے آر embedded in our heads through primitive desires. اور primitive desires تو آپ کو پتہ ہے جب سے چل رہی ہیں، جب سے انسان پیدا ہوا، and the way we've been parented. اور اس میں پیار کے شروع میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ the primary concern is with your own self and your needs and your own satisfactions. Because these wishes are fueled by the need to get rather than to give, they will eventually bring a clash between yourself and the person that you love. کچھ عورتیں شادی کرتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یار ہماری بایولوجیکل کلاک جو ٹک کر رہی ہے، ہم اب ایک عمر کے ہو گئے ہیں، بچے نہیں پیدا کر سکتے۔ کچھ آدمی یہ سوچتے ہیں کہ یار میں کافی عمر ہو گئی، اب مجھے بھی سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے۔ But sometimes it has nothing to do with romance or wanting. So these are primarily your own needs which actually determine your pathway in at least to start to seek a partner. اگلا سوال ایسا بھی آپ سوچ سکتی ہیں کہ wishes آتی کہاں سے؟ Where does these wishes come from? یہ بچپن سے شروع ہوتی ہیں، right from infancy as we move to adulthood. تو انفینسی سے ایڈلٹہڈ میں چلنا بھی ایک pathway of individuation ہے۔ آپ ایوالو ہوتے ہیں فرام بچہ تو ایک فرشتہ ہے، اٹس اے کلین سلیٹ، ہاں، تو اس میں جو انڈیویجویشن آنی ہے وہ یا ہماری انوائرمنٹ سے آنی ہے، ہمیں جینیٹک بلو پرنٹ تو مل گیا ہے کہ ہمیں ہماری جینز میں کیا ہے۔ بڑا ہونا، چھوٹے سے بڑا ہونا تو آن گوئنگ اسٹرگل ہے، ٹھیک ہے۔ انسانوں کی جو موسٹلی زندگی ہے وہ کوپنگ ہے ود آر انر انگزائٹیز and coupled with a fearful avoidance of the outside pressures. تو اکثر زندگی انسانوں کی ایسے ہی ہے، انگزائٹی سے ڈیل کرنا۔ تو most individuals that are fortunate enough to develop a healthy and positive desire، اور ان کو جو ان کی ریئرنگ اگر اچھی ہوئی ہوئی، انوائرمنٹ اچھی ملی ہے اور جینز اچھی ملی ہیں، so they are more able to greet the challenges and risks of life. ٹھیک ہے، as parents this is possibly what we need to teach our children whilst they are growing up. اور یہ بھی دیکھیں کہ انسان کی سوچ oscillate کرتی ہے between fear and confidence, self-doubt and self-acceptance. What do you mean by fusion? جب آپ اکیلا فیل کرتے ہیں، sense of loneliness ہے یا sense of incompleteness ہے، تو آپ فیوژن ڈیزائر کرتے ہیں with a significant other. جو بھی شخص آپ کی unconscious idealistic پکچر کے قریب ہوتا ہے، آپ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کو بھی اگر ہم بیک ٹریک کر کے تھوڑا سا دیکھیں تو جب
बच्चा माँ की वूम में होता है तो वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है. सिम्बायोसिस मीन्स दैट इट इज़ एन इंटरडिपेंडेंट यूनियन. माँ को खुशी हो रही होती है कि बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, वो उसका बच्चे को तो कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इन्फेंट को या फीटस को. जो ही बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है, he or she starts to become an individual in its own right. तो separation from our mothers until our last breath we are alone. जो हम बड़े होते जाते हैं, narcissistic needs कम होती जाती हैं, लेकिन और ये narcissistic needs initially natural और healthy हैं, और बड़ों में भी ठीक है if these personality के traits हैं of self love is in moderation. बट ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हमारी रिश्तों को अफेक्ट करती हैं. आपको अच्छी चीज़ देखते हैं, अच्छी तस्वीर देखते हैं, अच्छी खूबसूरत शक्ल देखते हैं, अच्छी नज़म पढ़ते हैं, तो आपके रिवॉर्ड सेंटर में दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होती है. तो अच्छा सनराइज़ देख लिया, अच्छी सीनरी, तो यहाँ डोपामिन जो एक ब्रेन में केमिकल है, कम रिलीज़ होता है. जब आप प्यार करते हैं तो यही डोपामिन का लेवल is produced in thousands and thousands times more than ordinary just visualizing a good scenery. और यही डोपामिन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये उतना ही पावरफुल है एज अ रिस्पॉन्स टू illicit ड्रग्स और अल्कोहल. ठीक है. तो प्यार और ड्रग एडिक्शन में वो इंसानों की एडिक्शन है, ये प्यार की एडिक्शन है या ड्रग्स की एडिक्शन है, तो इसमें एक कॉमन पैरेलल है. तो फ्यूजन जो है ये एक फैंटेसाइज सोल्यूशन है टू द फीलिंग्स ऑफ फीलिंग सेल्फ डिफिशिएंट. मुकम्मल इंसान जो है वो कम किसी और इंसान की प्रेजेंस को सीक आउट करता है. हैं तो हम सारे ही नामुकम्मल इन सम वेज और दी अदर, और स्पेशली अगर हमारे पास एक बैकग्राउंड हो ऑफ इनकम्प्लीटनेस का थ्रू आवर पेरेंटिंग, तो ये अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बैठ जाता है और मर्ज कर जाता है. तो टू एक्चुअली रीच द वंडरफुल सिक्योर स्टेट ऑफ हाउ वी फेल्ट विद आवर मदर्स, इसमें ये फिर इसी की तलाश सारी उम्र चलती रहती है. और कुछ लोग बचपन से जैसे पाले जाते हैं, दे आर फार मोर नीडी एज पीपल, है ना. उनको और लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो और लोगों को ज़रूरत में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो इमोशनली डिप्राइव्ड हुए होते हैं. ठीक है. एंड दे ड्रीम अ लॉट अबाउट फ्यूजन विद समवन हु कैन गिव देम लव, और वो जो हम अपने लिए प्यार डेवलप नहीं कर सकते, हम दूसरों में ढूंढते हैं. हाउ डज द इंडिविजुअल सर्च फॉर वैलिडेशन? अब देखें, फ्यूजन मिल गई. फ्यूजन का जो ड्राइविंग फोर्स है इज़ द नीड टू बी वैलिडेटेड. वैलिडेटेड का सिंपल मतलब है कि कोई आपको अपने साथ रिश्ते में लेके आता है तो वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देता है, वो आपको एक्सेप्टेंस देता है, आपको प्यार देता है, आपको खुशी देता है. तो ये सारी वैलिडेशन के पीछे ये इमोशंस हैं. तो वैलिडेशन बेसिकली इज़ द नीड टू फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, और ये हमारी सेल्फ एस्टीम को इन्हांस करता है. हमारा जो अपने बारे में हम सोचते हैं उसको बेहतर करता है. तो माँ बाप बच्चों में ऑटोनॉमी इनकरेज करते हैं, सेल्फ रिलायंस इनकरेज करते हैं और डिपेंडेंस को कम करते हैं, और बच्चे जो कि माँ बाप के अप्रूवल के साथ नहीं जुड़े होते, वो ज़्यादा सेहतमंद दिमाग होते हैं. तो वो ये बच्चे फिर एक्सटर्नल प्रूफ को कम सीक आउट करते हैं दुनिया में. तो ये उन्हीं रिश्तों में फिर आगे जाके बनते हैं जो उनको लगता है कि यार ये सिक्योर रिश्ते हैं और हम इनके साथ रिश्ता प्यार का इसलिए नहीं इस्टेब्लिश कर ले कि हम खुद इनसिक्योर हैं, हमारी अपनी इनएडिक्वेसीज़ हैं, लेकिन हम इनको इसलिए प्यार कर रहे हैं कि हम एडिक्वेट हैं और हम ज़्यादा अपनी शख्सियत को, हम ज़िंदगी का मोस्ट पावरफुल एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, नॉट बिकॉज दैट वी आर इनएडिक्वेट but because we are complete and we are looking for further completion. तो external proof of lovability जो है ये बड़ा एक important powerful tool है validation में. जिन adults में who have not learned to validate themselves hold the strongest potential for becoming love obsessed.
وہ لگے رہتے ہیں ویلیڈیشن کے ٹو اے ڈگری کہ وہ رشتے میں اگلے آپ کو سمدر کر دیتے ہیں, اوور ویلم کر دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا کاؤنٹر پروڈکٹیو ایموشن بھی بن جاتا ہے ویلیڈیشن. اگر آپ بہت زیادہ مانگیں اگلے شخص سے تو تنگ بھی آ سکتا ہے. وہ تو کہتا ہے یار یہ تو obsessive ہے, اس کو تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے, زندگی کا کوئی اور کام نہیں ہے, اس کے لیے تو جو ایک واحد محور ہے زندگی کا وہ ویلیڈیشن ہے. ویلیڈیشن اگر لنکڈ ہے, the drive to be validated, if that is linked with our own worth and status, تو پھر یہ تھوڑا سا کاؤنٹر پروڈکٹیو ایموشن. اچھا, اب میں اکثر پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ سیلف ورتھ کیا چیز ہے. آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں تو آپ اس کی قیمت لگاتے ہیں کہ یہ گاڑی اتنی کی ہے. سیلف ورتھ وہی ہے کہ جو ایک انسان اپنی ذات کی, اپنے نفس کی, اپنے ہونے کی, اپنی ایگزسٹنس کی قیمت لگاتا ہے کہ am I valuable, am I good looking, am I worthwhile, am I lovable. تو سیلف ورتھ جو ہے بڑی ایک it's a concept in its own right. ان لوگوں میں جن میں سیلف ورتھ از ایڈیکویٹ, ان کے رشتے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں اور وہ جنرلی ویلیڈیشن کم سیکھ کرتے ہیں چونکہ ان میں یہ فیلنگز آف ڈیفیشنسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اینڈ اف دے فال ان لو, دے جینوئنلی فال ان لو. اچھا, not because of their own inadequacies but what they see in others. But nevertheless I think تمام رشتوں میں ڈارک مومنٹس ہوتے ہیں for loneliness, جہاں ہماری کچھ نہ کچھ تو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, وہ ہمیں جو ریمائنڈ کرتی ہیں as to how we truly feel ourselves, and that again is a driving force to seek others. So personal validation seek karna through another person's love really does not work. So now we come to the, I think you talked about the third wish, which Yeah. is wish for aliveness. یہ سب سے خوبصورت ایکسپیرینس ہے اچھا, in anybody who has experienced love. And I'm sure each one of us has experienced love differently. دنیا بہت اسٹریسفل ہے, بہت چیلنجنگ ہے, تو انسانوں کو ریچارج کرنی ہے اپنی بیٹریز, اور امپورٹنٹ ہے یو ہیو ٹو فیل الائیو اینڈ ایکسائٹیڈ اباؤٹ لائف. کچھ لوگ یہ الائیونس تھرو سیکس کرتے ہیں, کچھ لوگ تھرو ڈرگس کرتے ہیں, کچھ لوگ اسٹیمولیٹڈ ہوتے ہیں تھرو دی ایکچوئل پروسیس آف لو. پرسوٹ آف رومانس میرے خیال میں is probably one of the most powerful drivers to create aliveness, and it's a guaranteed source of intense emotion, time honored, tested. اس میں جیسے میں نے کہا جنہوں نے پیار سیکھ کیا ہے اور ایکسپیرئنس کیا ہے, اس میں ویری اسٹرانگ سینس آف انر ویل بینگ ہے, almost as if you're having a chemical high. اچھا, ریوارڈ سینٹر بڑا زبردست طریقے سے اسٹیمولیٹ ہوتا ہے. الائیونس اگین از این اینٹی ڈوٹ آف فیلنگ آف کرونک ایمپٹینس, اور لوگ اس کو بار بار سیکھ کرتے ہیں. ایک رشتے میں جہاں الائیونس ختم ہو جاتی ہے, وہ ایک خوبصورتی اور خوشبو کی خوبصورتی اور نیند کا نہ آنا, رات کو تارے گرنا, سیٹی مارتے رہنا, اپنا خیال رکھنا, تو وہ یہ پھر بار بار سیکھ کرتے ہیں. اٹس لائک اے ڈرگ. سو دین دے فلٹ فرام ون ریلیشن شپ ٹو اندر. کانسٹنٹلی جب ایک رشتے سے بور ہو جاتے ہیں وہ دوسرے رشتے پہ چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں زندہ فیل کرنا چاہتے ہیں, مکمل فیل کرنا چاہتے ہیں. سو aliveness is also kind of seeking varying degrees of external solutions to your internal problems. Positive message یہ ہے کہ despite of how you have been reared, loving and being loved can be learned. So I think there are stages of love also. Yeah. Please just دیکھیں, پیار ایک پروسیس ہے, میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جہاں پروسیس ہو وہاں سٹیجز تو ہوں گے, ہے نا. تو all good, stable, loving relationships will evolve through a pathway. ایک راستہ, ایک پگڈنڈی ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ پگڈنڈی کے پہلے حصے سے آپ چھلانگ مار کے آخر میں پہنچ جائیں. It's a whole path. ہاں, you have to walk through it. The whole path. اور اس میں کانٹے بھی ہیں, پھول بھی ہیں, خوشیاں بھی ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہیں. تو ان سب چیزوں کو آپ مینیج کر لیں تو جو ایونچوئل اسٹیج آف لو ہے وہ میچورٹی کی ہے. لیکن اس سے پہلے میں
2 اور سٹیجز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کروں گا. تو پہلا سٹیج ہم نے دیکھ لیا پچھلے میں کہ رومانس ہے, اور اس میں دوسرا سٹیج ہے پیریڈ آف ایڈجسٹمنٹ, جس میں کہ جو حقیقت ہے یا ریئلٹی وٹ کولائڈ ود دا رومانس. اور فائنل سٹیج جو ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, both of these things will eventually evolve into mature and enduring love, which then can lead to possibly the contract of marriage with a commitment. تو آپ ایکسپلین کریں the first stage which is very مجھے تو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص جس نے پیار کیا ہے وہ اپنی ہی زندگی کو اگر اینالائز کرے اس ایکسپیرئنس کو. تو رومانس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایکسکوزٹ فیلنگ آف ایکسائٹمنٹ چاہیے. وی وانٹ ٹو بی انفیچویٹیڈ ود another person. میں اپنے ساتھ رومانس کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں ایک اور شخص کے رومانس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم نے سب میں دیکھا ہے کہ پورے 5 سینسز جو ہیں, ہیئرنگ, ٹچ, اسمیل, ٹیسٹ, از آل افیکٹڈ ان رومانس. تو اٹ افیکٹس دا ہول اسپیکٹرم آف آور سینسز. اٹس لائک بینگ ہائی آن ڈرگس. ایک ہائٹنڈ سینسٹیوٹی ہوتی ہے ٹو بیوٹی, ناٹ اونلی ان آر لور بٹ آلسو ان دا ورلڈ ایٹ لارج. سائٹ, اسمیل سب اچھی لگتی ہیں. سو یہ رومانس ہے نا, یہ تینوں بیسک چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے, فیوژن کو, ویلیڈیشن کو اور الائیونس کو. ٹھیک ہے, جو ہم نے پہلے ڈسکس کرے. اگر ایک آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص ریلیٹیولی چیپ ہے, یہ ڈنر پہ مجھے لے کے آیا, اس نے میرے پیسے نہیں دیے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا لبریٹڈ آدمی ہے, بڑا ایجوکیٹڈ آدمی ہے, یہ تو ویمن کی لبرٹی میں بلیو کرتا ہے, تو لہٰذا تو وہ اس وقت کی خامیاں جو ہے نا وہ آپ اس کو ریشنلائز کر دیتے ہیں. یا کوئی جو آدمی کہتا ہے کہ اچھا بھائی ہم کھانے پہ گئے ہیں, ہم کاسٹ کو ایکولی شیئر کریں گے, تو اس وقت تو وہ ٹھیک لگتا ہے. بندہ سوچتا ہے یار یہ انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہوا ہے, یا ولایت میں زندگی گزاری ہے, امریکہ میں زندگی گزاری ہے, وہاں ایسے ہی ہوتا ہے. ایک شخص کم بولتا ہے, اس کو خواتین سمجھتی ہیں کہ یار یہ اسٹرانگ اور مسٹیریس ہے. کم بولنا بھی اس کو ایک پازیٹیو اسپن دیتے ہیں. Having said that, there is no question that romantic love is one of life's great experiences, and I would also go as far as saying it's one of the most wonderful adventures that you can ever experience. Yes. Don't take my word for it. If you haven't experienced this, go and experience this. رومانس میں ایک رسک ریوارڈ ریشو ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جس کو بیلنس آؤٹ کرنا. سو ریوارڈز ہیں انٹاکسیکیشن, فیلنگ گریٹ, بٹ اٹ may carry with it the inevitability of serious psychological hangovers when it doesn't work out. یہ ایسا ہی ہینگ اوور ہے جیسے آپ نے کوئی illicit substance یا alcohol لی ہے, of too much of it, and the next day you don't feel too good about it. So now we come to the second stage, where I guess where the reality hits, the intrusion of reality. Reality intrude کرتی ہے یا collide کرتی ہے رومانس کے ساتھ, اور یہ بیسیکلی collide کرتی ہے انسان کی unconscious wishes اور needs کے ساتھ, اور جو ہماری heightened expectations ہوتی ہیں ریلیشن شپ میں. تو بیسیکلی ریالٹی انٹروڈ کر رہی ہوتی ہے ہماری انکانشیس فینٹیسیز کے ساتھ. تو ان دا سیکنڈ اسٹیج آف دس ریلیشن شپ اس میں ایڈجسٹمنٹ شروع ہوتی ہے. جب ریالٹی رومانس کے ساتھ ہٹ کرتی ہے یا فینٹیسی کے ساتھ کلیش کرتی ہے, تو سم ٹائمز اٹ کین کلیش ویری وائلنٹلی, اور اتنی وائلنٹلی ریئیکٹ کرتی ہے کہ رشتے یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں. کہ پہلے تو وہ ہر دن تعریف کر رہا تھا کہ بھی آج کپڑے بڑے اچھے پہننے ہیں, آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو. 3-4 مہینے کے بعد وہ چیزیں ذرا کم ہو جاتی ہیں, تو وہ اگلا شخص سمجھتا ہے کہ یار یہ بور ہو گیا, یہ تو مجھے اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ رشتہ شاید ویسا نہیں تھا جیسے میں چاہ رہی تھی یا چاہ رہا تھا. مے بی اٹ از ناٹ دا ریئل تھنگ آئی وانٹ, مے بی آئی میڈ اے مسٹیک. تو یہاں ڈاؤٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب ریالٹی رومانس کے ساتھ کولائڈ کرتی ہے تو شک پڑنا شروع کرتا ہے کہ یار یہ میں نے صحیح فیصلہ کیا یا نہیں کیا.
اس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, رشتے ٹیمپرریلی ٹوٹ بھی جاتے ہیں, غصہ بھی آتا ہے, انوائنس بھی آتا ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو پہلے رومانس میں لگتا تھا کہ یہ کچھ کام غلط کر ہی نہیں سکتا, جی ہاں, ہے نا. تو یہ فالٹ فائنڈنگ کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. His clothes are wrong, his friends are tedious, his laugh is weird. کچھ لوگوں نے میں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے رشتے اس لیے اینڈ کیے ہیں کہ اگلے شخص کی ہائیجین ایڈیکویٹ نہیں ہے. یہ شروع میں نظر نہیں آتی ہیں چیزیں, ہیں اس وقت تو اوور لک کرتے ہیں. تو اس کا نقصان ہے کہ اکراس دا بورڈ ڈس اپروول چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر بندہ سوچتا ہے یار میں کی ویکھیا دے بندے چ, واٹ ڈڈ آئی سی ایور سی ان ہم. پھر اس سے ریزینٹمنٹ بلڈ کرنی شروع ہو جاتی ہے. تو واٹ از ریئلی ہیپننگ ہیئر از دیٹ دا لورز انیشیل آئیڈیلائزڈ اینڈ رومانٹیسائزڈ امیج آف ایچ ادر از بینگ ریپلیسڈ بائی مور ریئلسٹک امیجز. ہاں ریئلزم سیٹ ہو رہی ہے, حقیقت سیٹ ان ہو رہی ہے, اور اس سے ظاہر ہے کانفلکٹ سرفیس ہوگی. اینڈ اف دس از ناٹ ریزالوڈ اور اکوموڈیٹیڈ اور کمپرومائزڈ, دین دی انڈیویجولز فیوژن کی اسٹیٹ سے نکل کے دو سیپریٹ آئیڈینٹیٹیز بن جاتے ہیں, اینڈ دین دے بیکم پینفلی ڈسٹنکٹ, اینڈ دے میں ٹیک دیئر اون راستہ یا اپنا اون پاتھ وے چوز کرتے ہیں. سو دی انیشل وش فار وننیس از ریپلیسڈ بائی the desire کہ یار I need breathing space. You become anxious, fear of separation, sense of abandonment kicks in, اور it may be interpreted, اس میں الزامات لگاتے ہیں کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے ایسا کیا, you are not enough, whereas in fact the point is that the individual who's complaining is probably not enough in himself. تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. And eventually people can separate, you know, and they say, well, it was good while it lasted, I don't like you anymore. اور راستے جب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ٹینشن سبسائڈ کر جاتی ہے, but that brings in with a feeling of sadness and despondency. So ایک sense of loss ہے جس کو میں ideological bereavement کہتا ہوں, کیونکہ وہ شخص فزیکلی تو مر نہیں جاتا لیکن آئیڈیالوجیکلی مر جاتا آپ کے لیے. تو پھر اس کی بھی اسٹیجز ہیں ریکوری کے, ڈینائل ہے, ایکسیپٹنس ہے, ڈپریشن ہے, ریکنسٹرکشن ہے. شادی شدہ رشتوں میں جب لوگ سیکشول انٹیمیسی کم ہو جاتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے بور ہو گیا, یہ شاید کوئی نئی چیز چاہتا ہے. اینڈ دیٹ کین ہیپن ایون ان دا موسٹ ہارمونیس, موسٹ پیشنیٹ ریلیشن شپس. So normal cooling of sexual desire is normal, sexual insatiability cannot last forever, and it should not be seen as an indicator of the perfection of the relationship. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری سیکشل لائف پرفیکٹ ہے لہٰذا ہمارا رشتہ بھی پرفیکٹ ہے, حالانکہ سیکس از این ایکسٹینشن آف لو. اللہ میں نے پہلے پیار بنایا, انٹرسٹ بنایا, ہارمونز بنائے. Love has to come first in any shape or form, چاہے وہ صحیح ڈائریکٹڈ ہو یا نہ ہو, and sexuality is the next step. And sexuality is like having a meal, you know, if you have the same meal over and over again, sometimes, you know, boredom sets in, but people can keep their love and their sexual life exciting. جیسے میں نے کہا کہ جن لوگوں کے رشتے inadequate ہوتے ہیں وہ پھر رشتوں میں چلتے رہتے ہیں, for the need for fusion, validation, aliveness, romance. تو وہ تھوڑے سے ریلیٹیولی انسٹیبل لوگ ہوتے ہیں, اور اکثر ہم پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں ہسٹری میں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے رشتے چلے, کتنے عرصے کے لیے چلے, اینڈ the purpose of that driving force to have many relationships, اس کے reasons کیا تھے. Magnification of pitfalls that can occur in relationship unleash کرتی ہیں ہماری primitive unconscious desires کو اور expectations کو. Realistic expectations about the natural cycles of relationship, اگر آپ ان کو سمجھ لیں, دیکھ لیں, ان کے بارے میں جان لیں, تو it can prevent sadness and being tormented. تو یہ ایک سمجھیں کہ ایک ڈرامہ ہے جس میں ویریس سٹیجز ہیں, ویریس قسطیں ہیں. اگر آپ ان قسطوں کو
صحیح طریقے سے مینیج کریں. ایون اگر رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو اتنی لیول آف سیڈنس اور ٹورمنٹ انسان نہیں گزرتا. سو اٹ از اسینشیل ٹو ایکسیپٹ دا نوشن آف فیزز ان ریلیشن شپ اور اسٹیجز, اور یہ زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں ہے, انکلوڈنگ ان دا ریلیشن شپس آف لو. میں نے کچھ شخص تھرو کلینکل پریکٹس دیکھا ہے that they cling on too tightly to romantic versions. جب وہ بہت زیادہ کلنگی ہوتے ہیں یا رومانٹک ورژن کو بہت زیادہ اٹینشن دیتے ہیں, so they have greater difficulty in the inevitable period of adjustment and when reality collides with romance. Explain that thing, that's a very important stage. Emanates from our own estimation of our own selves. اپنی قیمت آپ نے جو لگائی ہے اپنی شخصیت کی, اپنی اسٹیبلٹی کی, وہ اگر بہتر ہو تو میچور لو میں آپ ضرور جائیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو نامکمل سمجھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگلے کو بدل دوں اور وہ رشتہ بہتر ہو جائے گا, تو ایسا ہونا نہیں ہے. اپنی سیلف ورتھ, اپنی انیڈیکویسیز پہ کام کر کے اپنے آپ کو ورتھ وائل اور ویلیوبل کریں گے تو میچور لو میں مور لائکلی ٹو انٹر. یہ میں بات ضرور کہوں گا کہ رومانس ہیز اے ویری ویری اسٹرانگ, اٹ پیوز دا وے فار میچور لو. یہ اینڈ نہیں ہے میچور لو, اٹس اے اسٹارٹ آف سم تھنگ ویری پازیٹیو اینڈ ویری نیو اینڈ سم تھنگ دیٹ ول لاسٹ لانگ. ہاں, تو اس میں رومانس کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا, ریالٹی کو ڈیلی لائف میں لانا پڑے گا. It is an appreciation of someone for who or she really is rather than what we would want that person to be like. میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹیک ہوم میسج ہے. That is very essential. کہ ہم اپنے آپ کو بھی ایکسیپٹ کریں اور بہتر کریں, اور اگلے کو بھی جیسا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں رادر کہ ہم اس کو تبدیل کریں. میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ such a great experience that may you have many more of them. Do's and don'ts بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. I think it will be in order to conclude our discussion, I think it will be really nice for you to say. ہاں, میرا تو خیال ہے کہ اپنی inadequacies کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں, اس کو ڈسکور کریں اور ان پہ کام کریں. And love for the right reasons, marry for the right reasons. Not for money or not for status, not for political influence. Marry because you well and truly love them or you think you might be able to love them one day. Intellectual harmony ہونی چاہیے. اور میں جیسے اس پہ اینڈ کروں گا, ایک سائکیٹرسٹ ہیں بڑے مشہور, ہیری اسٹیکس سلیون, who said that love exists when another person's security and satisfaction are as important to you as your own. And I'll end it there.